اللہ ربی التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفس عن المکروبین یا مفرج عن المغمومین یا رحم الشیخ الکبیر یا رزق الطفل الصغیر من لا یحتاج علی التفسیر صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تخلقنی بحق سیدہ زینب سلام اللہ علیہا صلوات ور محمد و اہل بیت اللہ۔ میرا ایمان ہے درود سب کو یاد ہے، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مل کے پچھلے حضرات بھی ساتھ شامل ہوں، مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام، مل کے بآواز بلند نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، خاندان سیدہ پہ عقیدت و محبت و مودت سے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اسپیکر ان چھیڑے ہو نا، بار بار کوک شکنا مار۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین و مولانا و مولا القونین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان روحي وأرواحنا الفداء اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا جتنا ذہنوں میں آل محمد کا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ محمد دعا ہے اللہ بحق کے چہاردہ معصومین علیہ السلام آپ تمام احباب کا اس عزت والے مقام پہ آنا قبول و منظور فرمائے۔ آمین ضرور کہا کریں۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ دعا کے بعد آمین نہیں کہتا در حقیقت اس کو دعا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دعا کے بعد آمین آکھن تے خرچ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ توڑے واسطے دعا منگی جا رہی ہے، آمین آکھو دے اتنے بڑے مجمع سے کسی کی آمین قبول ہوگی تو سارے ہی بخشے جائیں گے۔ مالک بحق کے صدیقۃ الکبریٰ جو نیک دلی شرعی حاجات آپ لے کے آئے ہیں مالک سب کی پوری فرمائے۔ بانیان کا بالخصوص ڈاکٹر صاحب کا اس صف عزا میرے مالک اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ملت کے شہداء سمیت تمام جتنے مرحومین مومنین مومنات اس جہاں سے جا چکے ہیں سب کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرمائے۔ مل کے آمین کہیے گا۔ میرے مالک وارث زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ محمد توجہ ہے صاحبان کی بات شروع کی جائے۔ تھوڑے بندے بسم اللہ کھیے، کدی سارے بسم اللہ آندے دے دل ہور بن جاندہ۔ اکثر چہرے میرے شناسات سامنے تشریف فرما ہیں، بڑے مؤدب دانشور چہرے، کوئی لمبی چوڑی حاضری نہیں دینی، جلدی سے ایک جملہ فضیلت آل محمد کا اور ایک درد کی بات کر لی ہے۔ سارے اشارن زیارت کر لئیے۔ بابا جی عمران شاہ جی پھالیا سپیشلی آئے ہیں قوم سے خطاب کرنے کے لیے۔ ان من جازے تو میں دو گلنا کرنا، میرے تو بعد ہونا کرنا۔ ایک گل پکی میں انہوں کو پوچھ کے ڈاکٹر صاحب دی اجازت نال میں تھوڑی جلدی ہے خطاب بعد چو فرما لین دے، میں دو گلنا آخری بند تک توجہ فرمانی ہے۔ دین کی بنیاد دو چیزوں پہ ہے، ایک کا نام عقیدہ ہے اور ایک کا نام عمل ہے۔ بغیر تمہید دے جتنی جلدی گل شروع کیتی ہے نا لل مسے والے اتنا سونا ساتھ دینا ہے۔ عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟
جو لغت کی کتاب ہے نا وہ نہ شیعہ دیے نہ سنی دیے نہ وہابی دیے، لغت ہوتی ہے جس دے وچوں سارے اپنے اپنے معنی ویکھدے نے. پہلا لفظ پسند آ گیا تو پتہ چل جائے گا کتنا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے. عقیدہ کا لفظ عقد سے ہے لغت کی کتاب میں، اور اس کا معنی ہے جڑ، بنیاد. جہاں سے چیز اوپر کو اٹھتی ہے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے. اس لیے معصوم نے فرمایا عقیدے کا تعلق بندے کے دل سے ہوتا ہے، عمل کا تعلق بندے کے بدن سے ہوتا ہے. اسے لفظ تے آخری بند تک بیدار ہو کے بیٹھنے. بندے کے بدن سے پتا چلتا ہے اس کے دل میں کیا ہے. دل میں علی ہو تو پھر عمل بھی اس سے افضل ہو جا. مل کے بولو حیدری. ہم کبھی بھی کوئی چیز دیکھیں، اچھی چیز دیکھیں، نایاب چیز دیکھیں، اس پر حیرانگی ہوتی. مشتاق صاحب جب حیرانگی ہوتی ہے تو شاہ جی بندے سبحان اللہ منہ سے کہتے آندے نے نا. اگر میں کول دی مجلس پہ پڑھا تو اس بندے میں انہوں آکھیا بھئی تسی جڑے واہ واہ کو کر دینا بندے، انہوں نے آکھیا کرو واہ واہ نہ کرن بلکہ آکھن سبحان اللہ. تسی رڑ کے ایک بار آکھو ہاں سبحان اللہ. ہم سب مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ. پوری کائنات بابا مخدوم شاہ جی جس کی تسبیح کرتے ہوئے سبحان اللہ کہتی ہے، وہ بھی تو کبھی سبحان اللہ کہتا ہے نا. تھوڑی توجہ فرمانی ہے بابا جی. وہ بھی تو کبھی سبحان اللہ کہتا ہے نا. ہم ہر چیز خوبصورت کو دیکھ کے حیرانگی کے سمندر میں ڈوب کے منہ سے سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں. ویکھنا میرے پاس ہے. لیکن وہ ذات کبریا سبحان تب کہتی ہے جب مصطفیٰ معراج پہ چلا جاتا ہے. کتنے خوبصورت ہاتھ بلند ہو گئے. مل کے جواب دو سارے حیدری. اللہ میں معراج پڑھنی نہیں ہے، میں ایک چھوٹا سا سفر کرنا ہے بس 10-15 منٹ میں. اتنی مجلس پڑھنی ہے، اتنا ہی ٹائم ہے. لیکن میں مقدمتاً یہ بات کرنا چاہتا ہوں. سبحان کا معنی پاک کیا جاتا ہے. وہ ذات پاک ہے، وہ ذات پاک ہے، وہ ذات پاک ہے. اگر آپ کو لغت کی کسی کتاب میں سے سبحان کا معنی پاک ملے، اے ناروڑی میرے کار نے لالا موسیٰ میرا استاد کرانا ہے، اسنان قاضی صاحب تشریف فرمان ہے، انہوں نے دس دے بے پاک معنی کس طرح. لیکن ایک لفظ کہنے لگا ہوں، اگر لالے موسیٰ خریدار بنن تو لطف آ جائے گا. بابا جی ہر بندہ کہتا ہے سبحان کا معنی پاک ہے. کبھی بھی آخری بندہ توجہ فرمانی ہے، کبھی بھی اس کی طہارت کا اندازہ ہی نہ ہوتا اگر قرآن میں 14 وَجُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا نہ ہو. کتنے خوبصورت ہاتھ بلند ہوئے. پچھلے بندے رڑ کے میں بولو حیدری. اپنی اپنی عبادت واسطے، بے گناہاں دی رہائی واسطے، بیماراں دی شفا واسطے اونچا بول کے پنجہ کھول کے نعرہ حیدری. وہ ذات پاک ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. دل لگ پہ تہاڈا من توجہ لگ بھی دعا جناب دی دعا فرمانی جی سفر آسان ہو جاتا. بڑے عرصے بعد زیارت ہوئی، مالک صحت دینے. سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو راتوں رات. اسرا کا معنی کیا ہے؟ اس پہ شد کون سی ہے؟ پوری لغت نال بحث کردہ کا ٹائم ہوندہ. جلدی نہ ایک جملہ سنو. پورے قرآن میں جائیں قرآن کھول کے دیکھ لیں، ہر مقدس واقعہ رات میں ہوا ہے. سیر تے نہ ہلا ہونا، اتنے سونے بولے تو سفر میں نہ کرو نا سارے بندے. ہر مقدس واقعہ رات میں ہوا ہے. پوری توجہ. قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، یعنی رات میں. ہجرت کی پیغمبر نے رات میں. جڑا بندے نے میں جاننا ہے انہوں کو ٹور کے میں آ جانا جملہ پجا جانتے. دکھ لگے تو اس بندے تے اتنا خوبصورت ولایت دا جملہ سن کے تے پھر سر نیواں کر جانتے. ہو کی گیا ہے رب العزت کی قسم ہے ہر مقدس واقعہ رات میں ہوا. ہجرت رات میں، قرآن کا نزول رات میں. ہر بندہ مان گیا ہے غدیر دن کو ہوا. پھر بحث کس بات کی؟ آخری بندہ کا ہاتھ چکا ہوتا حیدری. اللہ یا معراج رات میں، دعا فرما. قرآن کا نزول رات، ہجرت رات کو. غدیر 12 بجے، غدیر 12 بجے. پہلی دفعہ لفظ سنو دعا فرما دے ہو. اگر گل لگے یاد ہے تو 2 بار دعا فرما دے ہو. یہ جو زوال کا وقت ہے نا، پوری ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں مجھ شیعہ علماء سے، اس وقت سورج رکتا ہے. جب عین زوال کے وقت آتا ہے
सूरज रुकता है, ना इधर ना उधर। मासूम से पूछा गया मौला ये जवाल के वक्त सूरज रुकता क्यों है? बंदा चुप कर जाए, हो ही नहीं सकता कुरैशी साहब। रब्बुल इज्जत की कसम है, मासूम ने अपने ज़ीना सिद्क पे हाथ रख के इरशाद फरमाया, सूरज रुक कर हर रोज विलायत अली का ऐलान करता। कितना खूबसूरत हाथ बुलंद है, हैदरी। हर मुकद्दस वाक़या रात मेराज रात में, कुरान का नज़ूल बाबा जी खुश बैठे हो ना, रात में हिजरत रात। लेकिन जो गदीर का ऐलान हुआ, पैगंबर को इरशाद हो रहा है, पाक है वो जात जो ले गई अपने अब्द को रातों रात, अपने अब्द को। लफ्ज आखाएं, मैं अक्सर जाकर के अंदर हाथ खोल के बबू आख देना, मैं थोड़ा अजीज हाँ, मैं जरूरत नहीं कर सकता, मैं तक भी नहीं आके आगे हो जाओ। क्यों? जो बंदा इस सफ़े अज़ा पे आ जाता है वो जन्नत के माहौल में बैठा होता, वो अपनी अकीदत से जहां बैठा है बैठा है। लेकिन एक शर्त है, लफ्ज वसूल करे, हक बने तो दुआ मेरे हक जरूर फरमाए। पैगंबर को ये नहीं कहा मेरे रसूल को मेराज करवाई, मैंने नबी को मेराज करवाई, मैंने मासूम को मेराज करवाई, मैंने ईमान को कराई, मैंने इस्मत के समंदर को मेराज कराई ना। फरमाया बेअब्द ही, अपने अब्द को। जुमला समझ के ना बोलो तो फिर मुकद्दर का शिकवा करो ना। रसूल नहीं कहा, नबी नहीं कहा, इमाम नहीं कहा, मासूम नहीं कहा, कोई मनसब अल्लाह ने याद नहीं किया, बस अब्द कहा। कायनात को अल्लाह बताना ये चाहता है, मेरे अब्द की जब ये इंतहा है तो रिसालत का कमाल क्या होगा। उच्चा बोलो, मिलके बोलो हैदरी। जिथे जनाब लो लिया सी लाए, एक जुमला बात करते, रातों रात अपने अब्द को किथों मिनल मस्जिदल हराम में। ए वो गल है जी मैं अंदर पे सोचदा सा करा कि ना करा। मखदूम शहर तो लैके वो आखिरी सैयद तक, पहले सैयद तक, बाबा जी तक, सारे दे चेहरे खिले, हौसला बाद गया तो मैं गल कर लगा, पूरी जिम्मेदारी से बात करने लगा। मेरे सामने दाद भी होगी, दुआ भी होगी, चेहरे खूबसूरत रखिएगा। मिनल मस्जिदल हराम इलल मस्जिदल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मैं सवेरे घरों टुरिया, पोया सन गया, उत्थे पढ़िया, इत्थे आ गया, अगू जलालपुर जाना। चला मैं कहां से? घर से। बोलो तो सही ना, जाकरां दा भी घर हुंदा जे, अपने घर से। शाम ਨੂੰ फिर मैं घर जाऊं, इसका मतलब है मैं वहां से चला, लाला मुसा में आया। एक मुकाम इब्तदा है, एक मुकाम इंतहा है। जिथों टुरिया वो इब्तदा है, जिथे पहुंचा इंतहा है। इतना आसान मुश्ताक कुरैशी साहब जुमला आखा तो फिर बंदे ये सोचन भाई काज़मी कदों आखना है की आखना है, इस तो खूबसूरत जुमला नहीं हो सकता। ये तकरीर का जोर आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। पैगंबर की सैर हुई है मस्जिद हराम से, जाओ पूरी आलमी इंसानियत की तारीख देख लो। रब्बुल इज्जत की कसम है, ये जो अल्लाह जिसको मस्जिद हराम कह रहा है, पूरे उलमा ने मुत्तफिक होके कहा ये कोई आम घर नहीं, घर अबू तालिब का था। जिन्हों के हाथ नहीं उठे अल्लाह जाने क्यों नहीं उठे। ऊंचा बोलो हैदरी। मैं दलील देने लगा, मैं दलील देने लगा हूं, मैं दलील देने लगा हूं आखिरी बंदे तक। मक्का की सरजमीन, बाबा जी जनाबे अबू तालिब की हवेली, जनाबे उम्मे हानी का हुजरा, अली बादशाह की हमशीरा, हुजरा उन्हों का, हवेली अबू तालिब। ए गल जिससे जनाब को दाद लैनी तो दुआ भी लैनी, पूरी तवज्जो। हवेली अबू तालिब, हुजरा जनाबे उम्मे हानी। घर किसका है? अबू तालिब का। लुत्फ आ जाएगा, चेहरे खिले रखने ने। रब्बुल इज्जत की कसम है, जिसको पूरी दुनिया मिलके घर कहती है ना, अल्लाह उसको मस्जिद कहता है। कोशिश करे थोड़ा बोलने दी, थोड़ा कोशिश करे बोलने दी। अल्लाह उसको मस्जिद कह रहा है। बंदे ये इस गल ते फंसे ने, दलील दे रहे। आज तक लोग अशरे पढ़ते ईमान अबू तालिब, मैं कभी भी ईमान पे दलील नहीं देने लगा, मैं थोड़ा आगे सफर करने लगा हूं। तवज्जो फरमानी है, पूरी दुनिया बाबा जी पावे काफिर आखे पावे मोमिन आखे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। कुरान जिसके घर को मस्जिद कहता है ना, उस अव्वल ईमान को अबू तालिब कहा जाता। कितने खूबसूरत हाथ बुलंद हुए, अल्लाह खैरात अता फरमावे। मिलके बोलो हैदरी। अच्छा, मस्जिद किसे कहा जाता? मस्जिद किसे कहा जाता? एक लम्हा ज़ाया नहीं करना।
بڑی جلدی نہ، یعنی کہ پڑھے ہی نہیں تیزی نہ، جی میں آج لگے ہیں تھوڑی جلدی دعا فرما دینا۔ مسجد کسے کہتے ہیں؟ علماء تشریف فرما، سادات وہ آخری سید تھا۔ مسجد کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر سجدہ کیا جائے۔ سیر تے ہلا سکتے ہو نا یار، نماز مرضی نال پڑھنی جائے، گل تے سنو میری، سجدے تی گل تے سن لو نا۔ جہاں پہ سجدہ کیا جائے نا اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ بابا جی پھر رکھا، جہاں پہ سجدہ کیا جائے اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ کتنے سونی توجہ ہوگی آخری بندے تک، پہلی باری آیا دل راضی ہو گیا، رب العزت دی قسم اتنا سونا پیار کیتا جائے، اگلے جملے تے اور دل ٹھر جائے دا۔ جہاں پہ سجدہ کیا جائے اس کو مسجد کہا جاتا ہے، جہاں پہ با جماعت سجدہ کیا جائے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ تھوڑی توجہ فرمانی ہے، تھوڑی توجہ فرمانی ہے، کچھ بندے سوچ دن میں مولوی کی پڑھتا پہ، آخری بندے توجہ فرمانی ہے۔ جہاں پہ سجدہ کیا جائے اس کو مسجد کہا جاتا ہے، جہاں پہ با جماعت سجدہ کیا جائے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ ایتھوں دل بولے تو پھر زبان نہ بولے۔ رب العزت کی قسم ہے، اللہ قرآن میں کہنا یہ چاہتا ہے ابو طالب اکیلا نمازی نہیں، ساری فیملی ہی نمازی۔ کیا بات ہے، اچھا بولو حیدری، اکیلا نمازی نہیں، سارے ہی۔ اچھا مسجد کا احترام کیا؟ 2 منٹ، مسجد کا احترام کیا؟ اللہ کہتا ہے نماز پڑھنے آنا ہے، وضو کر کے آنا تو کروں کر کے آنا۔ تبلیغ ہو رہی ہے نا، مٹھی مٹھی پوری ہو جائے دی۔ وضو کر کے آنا بابا جی دعا فرماندے بھی ہونا تو کروں۔ اے ہون فیشن بڑے ہیں، اوتھے ہی وضو اوتھے ہی تارت خانے، جبکہ قرآن اور حدیث یہ کہتی ہے وضو کروں کر کے۔ اللہ کے اندر کروں ٹورو تے پاک ہو کے ٹورو، چہرے تے کھل جانا یار، میرے گھر تک آنے تک تو کروں ٹورو، ہر قدم پہ طہارت لے کے چلو۔ دل ٹھر جان دے نمازیاں، توجہ فرمانی ہے، ہر قدم تے پاک ہو کے میرے گھر آؤ۔ جو اللہ نماز کنے منٹاں پڑھی جاندی ہے؟ 5 منٹ 10 منٹ، کہ میرے یار دے چوکھے کالے ہوندے نے، ٹائم لگ دے ہی کوئی نہیں، کہ توجہ فرما رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے 2-4 منٹ بھی، توجہ فرمانی ہے، 2-4 منٹ بھی اس کے گھر میں آنا ہو۔ اللہ نہیں چاہتا بندہ پلیت آوے، جنہاں دے ہاتھ بلاندو نے ایتھے رکھنے نے، رب العزت دی قسم ہے اللہ 2 منٹ بھی نہیں چاہتا کہ میرے گھر چ بندہ پلیت آوے۔ اس کا مطلب ہے بندہ 2 منٹ کے لیے مسجد میں آئے تو پاک ہونا چاہیے۔ سار اٹھاؤ اور میرا جملہ دلوں پہ لکھو، رب العزت کی قسم ہے اس ابو طالب کی طہارت کے کیا کہنے جو رہتا ہی مسجد میں ہے۔ اچھا بولو ہے، ایک باری مل کے بولو حیدری، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مل کے حیدری۔ اسی 2 منٹ بعد جانا ہوئے، اللہ اندہ پاک ہو کے آؤ، کیڑے سونے چہرے لگ دے تھے۔ جڑا رہندے ہی مسجد وچ، پھر اس کا کمال کی ہونا چاہیے؟ میرے استاد میں درس دیتے ہیں، جملے چ زور ہوئے تو زور لانا دا مطلب ہی کوئی نہیں۔ اے دیکھو داد بھی کنج ہوندی، دعا بھی کنج ہوندی، کچھ گلاں تے مان بندن ہوندے ہی ہے نا۔ ہن زد نہ کرے، لفظ سمجھو میرا، اسی 2 منٹ بعد ہی مسجد ہونا ہوئے، اللہ کہتا ہے پاک ہو کے آؤ۔ جدھر رہندے ہی مسجد چ ہوئے دعا فرمانی جے، دعا فرمانی جے۔ او آخری بند توجہ ہوگی، جو رہتا ہی مسجد میں ہو۔ او زمانے والے ہو، ابو طالب کی طہارت کے کیا کہنے، جس کا گھر مسجد ہو اسی کو ہی زیبا ہے، 13 رجب کو اس کا بیٹا کعبہ میں نازل ہو۔ کتنے خوبصورت ہاتھ بلند ہے، اچھا بولو ایک باری سارے طاقت نال حیدری۔ مسجد میں سونا ایک لمحہ ضائع نہیں کیا آپ کا، کوئی بہودہ مثال نہیں دیتی، ہر بات دلیل سے کہہ رہا ہوں۔ یہ بھی جڑا بندہ شک لگا کے بیٹھے اپنے مقدر دا شکوہ کرے، مسجد میں بغیر طہارت کے آنا منع، مسجد میں سونا منع۔ ایت گل آخری سی نا، مسجد میں سونا منع ہے۔ جنہ سیر نہیں لائے وہ ہون لا لوے ہے۔ ڈاکٹر اجاز صاحب اللہ توڑی زندگی دراز فرمائے، مسجد میں سونا منع ہے۔ اے جڑے کروں لڑکے آ جاندے نے نا، انہاں نو کسے نہیں دسے یا بھئی مسیتے سمیدہ نہیں۔ بابا جی کیوں منع ہے؟ میں 10 سال معصومہ کے میزار پہ یہ خیرات مانگتا رہا، جو آپ کی خدمت میں رسال کر رہا ہوں۔ توجہ میرے پاس رکھنی ہے، کیوں منع ہے؟ توجہ میرے پاس ہے، اس لیے منع ہے، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے مسجد ستے یا بندہ کدی ہو رہا ہے، کوئی تو گل سمجھے میں کی کہہ رہے ہیں یار، تے
कदी कुछ बाबा जी और होता है, कम से कम वजू तो नहीं ना बंदे का रहता। इसका मतलब है सोने से तहारत नहीं रहती। अल्लाह मस्जिद में सोना पसंद नहीं करता। लाले मुझसे एक बंदा जिद ला के बैठा है काज़मी ने नहीं बोलना, उधर मेरी गल नहीं, जरा मजलिस सुनन आया है, जिक्र सुनन आया है, सीने ते हाथ रखे हो तो फिर या अली दी आवाज आवेगी। रब्बुल इज्जत की कसम है, सोना इसलिए मना है कि बंदे की तहारत नहीं रहती। जो अबू तालिब रहता भी मस्जिद में है, बेटे भी उधर ही आते हैं। आखिरी बंद तक तवज्जो फरमाओ, ऊंचा बोलो हैदरी। बात खत्म। अल्लाह अबू तालिब के घर को मस्जिद का मुकाम क्या? बात खत्म हो गई। मस्जिद का मुकाम एहतराम, दो जुमले के वक्त थोड़ा। अल्लाह उसके घर को मस्जिद कह रहा है। जिस बात सफर की तो जुमला मैं हूं आखड़ में थक गए हो, लव सुने मेरा। अल्लाह इसको मस्जिद कह रहे हैं। कुरान में एक और भी मस्जिद है, एक ये मस्जिद है, एक और मस्जिद है। आखा जिडे सोने परेशान होए ना, एडे सोने खुश हो जाओ। एक मस्जिद है घर, अल्लाह मस्जिद हराम कहता है। चलो मैं थोड़ी तब ज़हन में जुमला एक होर का एक गल मुकम्मल कर देवा। जब मस्जिद नबवी में सबके दरवाजे बंद हो गए ना, तो अली का दरवाजा खुला रह गया। ये भी पीछे रह गए हो। जब सबके दरवाजे बंद हो गए, अली का दरवाजा खुला रह गया। लोगों ने पैगंबर से इतराज किया, या अली साडे बंद, या रसूलल्लाह साडे बूहे बंद, अली दा खुला, साडे बंद, अली दा बूहा खुला। जड़ा खांदा है अल्लाह दा, अली दा सदका समझ के ओदा हाथ बुलंद ना होया दुख लगेगा। अली का दरवाजा क्यों खुला है? रब्बुल इज्जत की कसम है, नबुव्वत के चेहरे पे जलाल आया। पैगंबर ने फरमाया, क्या चाहते हो, अल्लाह का बाप बंद कर दूं? ऊंचा बोला हैदरी। अली बाबुल्लाह है, यहां से तौहीद का दर्स मिलता है। अगर कायनात में अली ना होते, लोगों को तौहीद की मारिफत ही ना होती। एक ये मस्जिद, बात खत्म। मेरी उम्मीद तो सुने दे, आखिरी जुमला, बात खत्म होगी। एक ये मस्जिद, एक मस्जिद और है, मैं ना लेना तो उसमें चेहरे खिल जाने ने। मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने। चलो मैं और ना लेना, शायद को बंदे समझ जान। अल्लाह कह रहा है कुरान च, मस्जिद बनाई लोगों रातों रात, मस्जिद ज़रार, जिसकी बुनियाद कुफ्र पर थी। फौरन हुक्म होया अल्लाह दा, जल्दी कर, सुबह दी नमाज तो बाद पहला काम ये करना है, ढाणी है। बाबा मखदूम शायद दुआ तो फरमा दे ना, पहला काम ये कर, जल्दी करो जी। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऊंचा बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह करम है, तवज्जो फरमा रहे हो। एक मस्जिद ये है, जमा तमाम होगी, थकना नहीं, जुमला आखिरी। एक मस्जिद वो है जो कलमा पढ़ने वालों ने रातों रात मस्जिद बना दी थी। अल्लाह कुरान में कह रहा है, ये मस्जिद ज़रार है, नुकसान देने वाली, कुफरन, इसकी बुनियाद कुफर पर है। सवेरे सवेरे नमाज के बाद पहला काम करना ढाणी है। मेरे अल्लाह, बनाने वाले कौन है? काफिर तो मस्जिद बनाते ही नहीं। बोलो तो सही मेरे नाल, ईसाई तो चंदा ही नहीं देंगे। ये बनाने वाले कौन है? तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, मस्जिद बनाई, तेरा घर बनाया। गिराने का क्यों हुक्म देता है? मालिक की वादे की नहीं, गिरानी है। क्यों? बनाने वाले ठीक नहीं है। बड़े अदब नाल जुमला आखना है, आखिरी बंदे मेरा साथ देवे हो, आखिरी बंदे साथ देवे हो। इस वास्ते बनाने वाले ठीक। मेरा मालिक इतना जलाल में क्यों, इतना गुस्से में क्यों, इतना कहर में क्यों, इतना गजब में क्यों? बंदे ही चंगे नहीं ना, उन्होंने बाहर काट, मस्जिद च आप बाओ, नबी पाक मस्जिद बाओ तो तबलीग शुरू करो। ये मस्जिद का केड़ा कसूर है? थोड़ी तो वजह फरमानी है यार, गल है ना जनाब। बनाने वाले सहाब साढ़े ना चंगे अलैहि अजमाइन, अल्लाह का घर बनाया, कोई सैनमा भी नहीं बनाया, कोई गलत थां भी नहीं बनाई। अल्लाह कुरान च कहंदा बटा दे, मेरे मालिक अज मसला ढवाना पे, कल बनानियां किने ने? किन्नियां गल्लां मैं कर गया 1 मिनट में, ते कितने तुसीं परेशान हो गए हो। बंदा आया हुंदा ना कराचियों, ते घंटे में इन्नियां करनियां सन, तुहाडी तक ही नहीं जे पई अपना जेवे। जिद कर गए हो, मेरा सवाल सुने जे। मेरे अल्लाह बंदे माड़े ने, जल्दी करो जल्दी करो हैदरी। मेरे अल्लाह बनाने वाले बंदे माड़े ने, बाहर कट, नबी नु बा, तबलीग कर, घर तेरा है, गिराता क्यों है?
दुख लगे उस बंदे ते, इतने सोहनी मजलिस सुन के फिर भी इंज करके बह जाए, मालिक की आवाज आएगी ना मैनू बंदे चंगे लगते ने ना मैनू मसीह चंगी लगती है, बनाने वाले भी भैड़े ने, मैनू मसीह चंगी नहीं लगती भी। क्यों? मेरे मालिक तेरे नबी का कलमा पढ़ा, तौहीद का इकरार किया, नबुव्वत का इकरार किया, जंगा नाल लड़ियां, हिजरत की, वेखे मेरे पासे हिजरत की, तेरे नबी दे नाल हर पल साह लेंदे ने, ते फिर भी मस्जिद भी ढाना है, बंदे भी बाहर करना है। आखिर होया की है? बंदा दिल रखदा होवे, जिउंदा होवे, नाल दा बंदा मोंडा ला के दसेदा बे काज़मी जुमला आखे तो लाले मुसला मुल पे, मालिक हुआ क्या? मालिक की जलाल में आवाज आई, और कुछ नहीं। मुझे मानते हैं, रसूल को मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सब करते हैं, करते क्या है? फरमाया मसीती बह के मेरे अली दा गिला कर देन, जिन्हां दे हाथ नहीं उठे उच्चे जाओ हैदरी, बिस्मिल्लाह का नाम है, अल्लाह इज्जत दे दे। मसीते बह के मेरे अली दा गिला कर देने, मस्जिद भी नहीं चाहिए, बंदे भी नहीं चाहिए, बात खत्म होगी, मस्जिद भी नहीं चाहिए, बंदे भी नहीं चाहिए। मालिक मस्जिद गिरा रहा है, लोग मस्जिद बनाने दे ही नहीं, ये भैड़ी सुन्नत है। फरमाया नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेयार क्या है मस्जिद बनाने का? पूरी तकरीर का नतीजा, बात खत्म होगी। कुरान में अल्लाह ने कहा उससे सा अलग तकवा, मस्जिद ही वही है जिसकी बुनियाद तकवे पर हो, मस्जिद ही वही है, मैं मेरे पे चेहरे सारे आंदे, मस्जिद ही वही है जिसकी बुनियाद तकवे पर हो। पूछा गया मौला ये तकवा क्या है? फरमाया जो इकरारे विलायत अली करता है वही मुत्तकी है। पता चल गया मस्जिद ही बस वो है जिसमें अली वलीउल्लाह की अजान, उच्चा बोलो, मिल के बोला हैदरी। मस्जिद ही होए जिद विच विलायत दी गवाही। कोई बंदा मेरी खिताबत समझ रहा है, उसके लिए दलील देने लगा, बात मुकम्मल होगी। जाए जब मेरा बहरवा आएगा, इमाम के ज़ुहूर की अलाइन पढ़े, उसमें यह है मस्जिद ही बस वही बाकी होगी जिसमें अली वलीउल्लाह की अजान हो। आज बड़े आफत ने ना, जब बहरवा आएगा मुनकरे विलायत कभी भी कुरान को मस भी नहीं कर सकेगा। इसी विलायत के दिफा में लोगों ने मारा है अली की बेटियों को। अल्लाह थोड़ी हाय कबूल फरमाए। बड़ी जल्दी नाल एक जुमला बाबा जी की मेहरबानी, उन्होंने मुझे टाइम दी। मैं की आख्या इतना मारा मुसलमानों ने अली की बेटियों को, जेडे ये वेंदन पे ने बस जख्म तलवार तीर नेजा पड़े दा जाकर फिर हाय करा दे, मैं मत फिर लफ्ज आखना, इतना मारा मुसलमानों ने करबला में औलादे अबू तालिब को। बाबा जी दुआ फरमाए। मेरे उस्ताद और मुकर्रम इरशाद फरमाते हैं इस गल दा अंदाजा करियो जिन्ना सब तो छोटे अली असगर नू 3 बारी मारिया है। हाय नहीं कीती सारे बने। बाबा जी उन्हें अब्बास नू किन्ना मारिया होवेदा, उन्हें अकबर नू किन्ना मारिया, पुत्रां तो वध के मारिया ने धीआं नू। ये लाला मुसा साहब इज्जतदार हजरात तशरीफ फरमाए। 2-3 मिनट मैंने मुसाहिब पढ़ना, मजलिस हो गई है, दुआ फरमा दो। मजलिस की तकमील के लिए जुमला कहने लगा हूँ। अल्लामा फरमा जब बीबी आई है ना वापस मदीने में, नाने दी कब्र दे नाल बीबी बह जुमला खा। अल्लामा फरमाते हैं अपने जख्मी अब्बास से शबीर दा जख्मी कुर्ता कढ़िया। हाय तो तुहाडे वस विच है ना, नामवरी नहीं सुनी दी, जिक्र सुनी दा। और लाले मुझसे आलियो मेरे उस्ताद फरमाते जब तवीज़े कब्र पे नवासे दा कुर्ता आया ना, नबी की कब्र में जलजला आ गया। सजात अली दी थी रोज़ा रसूल ते रख गया क्या नाना थोड़ा हौसला कर, ए तेरे पुत्र दा कमीज है, कभी वक्त मिला मैं राती अपना कमीज लेके आवा दी। नाना फिर इंसाफ करना, लोकां तेरे पुत्रां नू चोखा मारे। मैं बिस्मिल्लाह करा, कितनी सोहनी हाय हो गई है, या तेरियां धीआं नू चोखा मारे। चलो मैं जुमला थोड़ी हाय वेख के एक होर आख देवां। दुआ मंगियो तो एक बार आमीन सारे आखे। मैनू पता मैं कितना पढ़ना, देखो मैं एक लम्हा जाया नहीं किया, 2-3 मिनट का वादा किया, इतने मुसाहिब पढ़ने। आखिरी बंदक तवज्जो फरमायो, रोयो अपनी मर्जी नाल, लफ्ज सुनियो। एक बार दुआ मंगना, आमीन आखियो। मेरे मौला
انشاءاللہ کبھی بھی بہن اور بھائی قید نہ ہو. امین آخر کدی بھی بھین تے پرا قید پنجابی چ میں تاں نہ تہاڈی ہنج آ جائے ساریاں دی. رب العزت دی قسم میرے استاد فرماندے نے جوانیاں ہون دے. میرے استاد فرماندے نے شام کے بازار میں جب سکینہ کو تماچے لگتے تھے تو نکیاں پہنا نال ہونا بابا جی دکھ آوے تو ظاہر ویران دسنیاں نے انج رسیاں جو گردن پھیر کے اوکھیاں کے سجاد الویندی آئی نا تو بی بی پھر چپ کر جو. سجاد مولا رو کے فرماتے ہیں سکینہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ ہائے نکل جائے دی جی مجلس سے پاک ذہن ہے کیا کہنا چاہتی ہو؟ رو کے سکینہ دی سی کی آکھاں تو تے آپ مجبور ہے. اور میں بسم اللہ کہہ رہا تیرے اپنے ہاتھ بدے ہوئے شمر سارے رات تین مار دائے میں تنقید ہساں بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ جی چھوٹی اولاد ہے ہائے نکل جائے دی. اس ویلے معصومہ تسے لبوں نہ رو کے آندی ہے شمر سے کہے مجھے منہ پہ نہ مارے. میں بسم اللہ کہہ رہا جب یہ میرے منہ پہ مارتا ہے مجھے زخموں پہ درد. اللہ پڑھی ہائے قبول فرماوے. ایک روایت اجازت ہے ایک روایت علامہ اختر عباس صاحب آل اللہ مقامہ ونور اللہ مرکدہ جامعۃ المنتظر کے بانی وہ یہ لفظ پڑھا کر ابراہیم بن مالک اشتر یہ آیا مدینے میں. اے مختار جدو قاتلان دے سر لائے نا اس مالک اشتر دے پتر نو دے کے آکھیا جا مدینے لے جا ہو سکتا ہے پیو دے قاتلان دے سر ویکھ کے دی رات روک جائے. تھکنا نہیں آدھو سن جملہ ایک واقعہ ہے. جب یہ مدینہ میں آیا نا علامہ فرماتا ہے 3 دن رکا چوتھے دن تو چلا نا ایک گھوڑے تے بہ گیا. امام نے فرمایا ابراہیم میری بات سنو ایک گھوڑے تو جلدی نہ لے کے قدمہ تے ہتھ لا کے کھڑا مولا 3 دن رہا کوئی گل رہ گئی جڑے بندے درد سمجھ کے یار روندے ہو کوئی گل رہ گئی. سجاد نے امام کا منہ دوسری طرف پھرا دوجے پاس امام منہ کر کے آکھیا مختار نو آکھی اے ہرمل نہیں پکڑیا گیا. لفظ سمجھ گئے میں کہڑا درد آکھنا چاہنا. علامہ فرماتے ہیں ہرمل نہیں پکڑا گیا قدموں پہ گرے جناب ابراہیم تڑپ کے کہنے لگے مولا او انہیں قاتل مارے گئے 9 قاتلوں دے سر میں لے آیا تے ہرمل نو یاد کر کے روندے ہو جڑے بندے دے دل وچ قبر حسین دی ہائے نکل جائے دی. اچھا رو کے جناب سجاد فرماندے نے میں نے اس لیے ہرمل کا پوچھا میری ماں چھاتے بھی نہیں بیندی میری ماں ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیندی. تڑپ کے جناب ابراہیم جلدی سے کوفہ آئے مختار کو دربار کے باہر بلا کے 2 منٹ باقی بات ختم ہوگی کان نے چاکھیا ہرمل نو پکڑ لے نہیں تو دی ماں مر جائے بھی. سپاہیوں کو حکم دیا بات ختم ہوگی. ہرمل نو پکڑ کے دربار چلائے گئے تخت سے اترے جناب مختار. میں روایت پڑھنے کا آدھی ہوں تو سنوں کی ذاکری مجھے نہیں آتی ہائے ضرور کرے توڑے بس سے چے رب العزت دی قسمیں منہ تے تماچا مار کے مختار آکھے داسو کٹا ظلم کیتا ہی قاسم دی ماں چھان تے بہ گئی ہے اکبر دی ماں چھان تے بہ گئی ہے او ایے بھی دھوپ تے بہ کے آندی ہے نہیں بھولدا تیرا پانی منگنا. مرحبا مرحبا ماں حسین کی آپ پہ راضی ہو یار کتنے خوبصورت آنسو آگے. اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے. منہ تے تماچا ماریا ان ہرمل روایت پہ کر دے لفظ سنے ہرمل روایت پہ کر دے. علامہ اختر عباس صاحب مالک ان کے درجات بلند فرمائے وہ فرماتے ہیں اس کتے کی آواز آئی میں کروں 6 لوہے دے تیر لے کے ٹریا تھک گیا تو میں چھڑ دے ماں او تو نہیں تھکیا جڑا 40 سال خون ہوندہ رہ گیا. رب العزت دی قسم کتا دے 6 لوہے دے تیر لے کے میں کروں ٹریا 3 میرے راج ضائع ہو گئے 3 تیر میں کربلا مارے نے. 1 منٹ اور پڑھنے تے سارے رڑ کے ہائے کریے تو جنت واجب ہو جائے دی. رب العزت دی قسم مختار کی آواز بابا جی آتی ہے بتاؤ جلدی سے 3 تیر کتھے مارے نہیں. تیار بیٹھے ہو پچھلے بندے تیار بیٹھے ہو ہائے کرو دینا بابا جی. رب العزت دی قسم کتے دی آواز بھی آندی ہے پہلا تیر میں عباس دی مشکے چ ماریا ہائے تو بس میں چاہینا آندہ تیر دا لگنا ہی عباس دی آس ٹوٹ گئی گھوڑے دی گل وچ پائی پا کے آندہ ہی مینوں خیمے نہ لے جائیں. بسم اللہ ماں حسین دی توڑے ترازی میں اندہ پہلا تیر میں عباس دی مشکے چ ماریا دوجا تیر اس کتے دی آواز بھی ہم دیئے معاف کرے ہے بزرگ جڑے بیٹھے میں نے معاف کرے ہے آؤ آخری سید تک معافی مانگ کے توڑا عزیز آن توڑا پترہ اتنا سخت قدی نہیں پڑیا جملہ آخری آکھڑ گا اس کتے دی آواز بھی ہم دیئے دوجا تیر میں شبیر نو اس ویلے مارے ہے تس ویلے بجدے گھوڑے تو ایک قطر دی موت مکہ اللہ بیٹھا اندہ میٹے ظلم دا تیر مارے بطول دا پتر منہ دے بار پھر خاک دے جھڑ پیا فرات آلے پاسے منہ کر کے اکھیا او غازی بن لوگ
مرحبا مرحبا میں حسین دی راضی ہو نے مختار نے کہا کتے تو نے 2 تیر بتائے تیجا تیر کیوں نہیں بتا رہا ہرمل دی آواز پندی مجھے قتل کر دے تیجا تیر میں نہیں دسنا جڑے بندے سوچ دے پہ توڑی سوچ تو پہلا ممت چھڑ گا تیجا تیر نہیں دسنا مختار نے جب تماچے مارے نا کتے کو جب اذیت دی اے دی زبان کھلی ایسا کہ جب مختار برداشت کرے تو سن تیجا تیر میں انہوں ماریا جڑا ماں نہیں سڑ سکتا بڑا امیر بندہ ہے جڑا مجلس سے چاہے تو ہائی نہیں کی تھی آندہ میں اتنے ظلم دا تیر ماریا معاف کرے علماء فرماتے ہیں آندہ میں اتنے ظلم دا تیر ماریا اگر اصغر کو شبیر نے نہ پکڑا ہوتا جدے تیر جاندہ صغیر نہ آندہ کٹھویا پتر چاہ کے بات ختم ہوگی یہ جو عاشور کے دن سارے محمد سادات جان دن آخری بات ہے ہر بندے مل کے ہائی کرنی ہے مشتاق صاحب ہر بندہ شب عاشور کے دن اے جڑا 7 واری گر جاندے ہو 7 واری پیچھے جاندے ہو ایک کیڑی رسم ہے ایک کیڑا وظیفہ ہے رب العزت دی قسم کٹھا یا اصغر شبیر تھانتے رکھیا تے دل کر دے خیمے چ جاواں بڑے امیر بندہ جس ہائی نہیں کی تھی تے پھر پیچھے آ جاندے نے اندر بیٹھی ہے ماں ایوے دودھ پیندہ ہائے تو بس میں سے نا ماتم تے کر سکتے ہو نا رب العزت دی قسمیں 6ویں قدم شبیر پہ ہٹ دائی خیمے دی اندرو آواز آئی اندر لگیا میں حاجرہ نہیں میں ربا بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا اے جو ماں دے ہتھاں دے پتر رکھیا نا جناب رباب نے بیٹے کا منہ چوما بین کرنے شروع کیے پاس شبیر کھڑے تھے سائی کٹ لو تے جملہ آخری آکھاں رب العزت دی قسم پاس شبیر کھڑے تھے رو کے شبیر نے کہا واو غربتا انج پتر زمین تر رکھ کے آندی ہے 1000 اصغر ہوئے تیری جتی تو قربان کران بطول دا پتر کیوں ہائی کی تیا ہاتھ سینے تا ضرور آوے رب العزت دی قسم اس وڑے اچھا رو کے بطول دا پتر نے آکھیا اس کتے ہرمل نے تیر اس وڑے ماریا جدو میں اصغر دا منہ چمڑا او میرا پتر دل میں جو حسرت لائے کے ڈر گئے ماشاءاللہ اللہ پاک اینا دیزا کتنا خوبصورت ہاتھ بلند لینا حیدری ہر مقدس واقعہ رات معراج رات میں قرآن کا نزول بابا جی خوش بیٹھ سے ہونا رات میں ہجرت رات لیکن جو غدیر کا اعلان ہوا پیغمبر کو ارشاد ہو رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو راتوں رات اپنے عبد کو لفظ آکھائیں میں اکثر ذاکر کے اندر ہاتھ کھول کے بہو آکھ دینا میں توڑا عزیز ہوں میں جرت نہیں کر سکتا میں آج تک یہ بھی نہیں آکھے آگے ہو جاؤ کیوں جو بندہ اس صفحے عذاب پہ آ جاتا ہے وہ جنت کے ماحول میں بیٹھا ہوتا وہ اپنی عقیدت سے جہاں بیٹھا ہے بیٹھا ہے لیکن ایک شرط ہے لفظ وصول کرے حق بنے تو دعا میرے حق ضرور فرمائے پیغمبر کو یہ نہیں کہا میرے رسول کو معراج کروائی میں نے نبی کو معراج کروائی میں نے معصوم کو معراج کروائی میں نے ایمان کو کرائی میں نے عصمت کے سمندر کو معراج کرائی نہ فرمایا بے عبد ہی اپنے عبد کو جملہ سمجھ کے نہ بولو تو پھر مقدر دا شکوا کرو نہ رسول نہیں کہا نبی نہیں کہا امام نہیں کہا معصوم نہیں کہا کوئی منصب اللہ نے یاد نہیں کیا بس عبد کہا کائنات کو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میرے عبد کی جب یہ انتہا ہے تو رسالت کا کمال کیا ہوگا اچھا بولو مل کے بولو حیدری جتنا جناب لو لیونا سی لائے ایک جملہ بات کرتا راتوں رات اپنے عبد کو کتھو من المسجد الحرام میں اے او گالے جیڑی میں اندر پہ سوچ دا سا کراں کہ نہ کراں مخدوم شرح تو لے کے وہ آخری سید تک پہلے سید تک بابا جی تک سارے نے چہرے کھلے حوصلہ بات کیا تو میں گل کر لگا پوری ذمہ داری سے بات کرنے لگا میرے سامنے داد بھی ہوگی دعا بھی ہوگی چہرے خوبصورت رکھیے گا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک میں سویرے کو روٹو رہا پوئے سن گیا اتھے پڑے ایتھے آ گیا اگو جلال پور جانا چلا میں کہاں سے گھر سے بولو تو صحیح نا ذاکران دے بھی کار ہوندا جے اپنے گھر سے شام نو پھر میں گھر جانا اس کا مطلب ہے میں وہاں سے چلا لالا موسیٰ میں آیا ایک مقام ابتدا ہے ایک مقام انتہا ہے جتھو ٹریاں وہ ابتدا ہے
جتھے پہنچو انتہا ہے. اتنا آسان مشتاق قریشی صاحب جملہ آکھاں تو پھر بندے یہ سوچن بے کاظمی کدوں آکھنا ہے کی آکھنا ہے. اس تو خوبصورت جملہ نہیں ہو سکتا. یہ تقریر کا زور آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. پیغمبر کی سائر ہوئی ہے مسجد حرام سے. جاؤ پوری عالم انسانیت کی تاریخ دیکھ لو. رب العزت کی قسم ہے جو اللہ جس کو مسجد حرام کہہ رہا ہے پورے علماء نے متفق ہو کے کہا یہ کوئی عام گھر نہیں، گھر ابو طالب کا تھا. جنہاں دے ہاتھ نہیں اٹھے اللہ جانے کیوں نہیں اٹھے. اونچا بولو حیدری. میں دلیل دینے لگا ہوں آخری بندے تک. مکہ کی سرزمین بابا جی جناب ابو طالب کی حویلی، جناب ام ہانی کا حجرہ، علی بادشاہ کی ہمشیرہ، حجرہ انہاں دا، حویلی ابو طالب. اے اگالہ جس سے جناب کو داد لینی تو دعا بھی لینی. پوری توجہ. حویلی ابو طالب، حجرہ جناب ام ہانی. گھر کس کا ہے؟ ابو طالب کا. لطف آ جائے دا چہرے کھلے رکھنے نے. رب العزت کی قسم ہے جس کو پوری دنیا مل کے گھر کہتی ہے نا، اللہ اس کو مسجد کہتا ہے. کوشش کرے تھوڑا بولن دی، تھوڑا کوشش کرے بولن دی. اللہ اس کو مسجد کہہ رہا ہے. بندے یہ اس گل تے پھنسے نے، دلیلاں دے رہے. آج تک لوگ اشرے پڑھتے ہیں ایمان ابو طالب. میں کبھی بھی ایمان پہ دلیل نہیں دینے لگا، میں تھوڑا آگے سفر کرنے لگا ہوں. توجہ فرمانی ہے. پوری دنیا بابا جی پاویں کافر آکھے پاویں مومن آکھے، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. قرآن جس کے گھر کو مسجد کہتا ہے نا، اس اول ایمان کو ابو طالب کہا جاتا. کتنے خوبصورت ہاتھ بلند ہوئے نے. اللہ خیرات عطا فرماوے. مل کے بولے ہو حیدری. اچھا مسجد کسے کہا جاتا؟ مسجد کسے کہا جاتا؟ ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا، بڑی جلدی نہ، ان کے بڑی نہیں تیزی نہ، جو میں آج لگے ہیں تھوڑی جلدی دعا فرما دینا. مسجد کسے کہتے ہیں؟ علماء تشریف فرما، سادات، وہ آخری سید تھا. مسجد کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر سجدہ کیا جائے. سیر تے ہلا سکتے ہو نا یار، نماز مرضی نال پڑھنی جائے. گل تو سنو میری، سجدے کی گل تو سن لو نا. جہاں پہ سجدہ کیا جائے نا اس کو مسجد کہا جاتا ہے. بابا جی پھر آکھا، جہاں پہ سجدہ کیا جائے اس کو مسجد کہا جاتا ہے. کتنے سونی توجہ ہوگی آخری بندے تک. پہلی باری آیا دل راضی ہو گیا. رب العزت دی قسم اتنا سونا پیار کیتا جائے اگلے جملے تے ہور دل ٹھر جائے دا. جہاں پہ سجدہ کیا جائے اس کو مسجد کہا جاتا ہے. جہاں پہ با جماعت سجدہ کیا جائے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے. تھوڑی توجہ فرمانی ہے، تھوڑی توجہ فرمانی ہے. کچھ بندے سوچ دن میں مولوی کی پڑھدا پے. آخری بندے توجہ فرمانی. جہاں پہ سجدہ کیا جائے اس کو مسجد کہا جاتا ہے. جہاں پہ با جماعت سجدہ کیا جائے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے. ایتھوں دل بولے تو پھر زبان نہ بولے. رب العزت کی قسم ہے اللہ قرآن میں کہنا یہ چاہتا ہے ابو طالب اکیلا نمازی نہیں، ساری فیملی ہی نمازی. کیا بات ہے. اونچا بولو حیدری. اکیلا نمازی نہیں، سارے ہی. اچھا مسجد کا احترام کیا؟ 2 منٹ. مسجد کا احترام کیا؟ اللہ کہتا ہے نماز پڑھنے آنا وضو کر کے آنا تو کروں کر کے آنا. تبلیغ ہو رہی ہے نا مٹھی مٹھی پوری ہو جائے گی. وضو کر کے آنا بابا جی دعا فرماندے بھی ہونا تو کروں. ہوں فیشن بنیا اوتھے ہی وضو اوتھے ہی تارت خانے، جبکہ قرآن اور حدیث یہ کہتی ہے وضو کروں کر کے. اللہ کہتا کروں ٹورو تو پاک ہو کے ٹورو. چہرے تے کھل جانا یار. میرے گھر تک آنے تک تم کروں ٹورو. ہر قدم پہ طہارت لے کے چلو. دل ٹھر جان دے نمازیاں توجہ فرمانی ہے. ہر قدم تے پاک ہو کے میرے گھر آؤ. جو اللہ نماز کتنے منٹاں چ پڑھی جاندی ہے؟ 5 منٹ 10 منٹ. کہ میرے یار دے چوکھے کالے ہوندے نے، ٹائم لگتا ہی کوئی نہیں. کہ توجہ فرما رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے 2-4 منٹ بھی، توجہ فرمانی، 2-4 منٹ بھی اس کے گھر میں آنا ہو. اللہ نہیں چاہتا بندہ پلیت آوے. جنہاں دے ہاتھ بلاندو نے ایتھے رکھنے نے. رب العزت دی قسم ہے اللہ 2 منٹ بھی نہیں چاہتا کہ میرے گھر چ بندہ پلیت آوے. اس کا مطلب ہے بندہ 2 منٹ کے لیے مسجد میں آئے تو پاک ہونا چاہیے. سر اٹھاؤ اور میرا جملہ دلوں پہ لکھو. رب العزت کی قسم ہے اس ابو طالب کی طہارت کے کیا کہنے جو رہتا ہی مسجد میں ہے. اچھا بولو ہے ایک باری مل کے بولو حیدری. اللہ اکبر.
یا رسول اللہ مل کے حیدری اسی 2 منٹ بعد جانا ہوئے اللہ اندہ پاک ہو کے آؤ کہتا سونے چہرے لگ دنے تھے جڑا رہندے ہی مسجد وچ پھر اس کا کمال کی ہونا چاہیے میرے استاد میں درس دیتے ہیں جملے چ زور ہوئے تو زور لانے دا مطلب ہی کوئی نہیں اے دیکھو داد بھی کنج ہوندی دعا بھی کنج ہوندی کچھ گلاں تے مان بندن ہوندے ہی ہے نا ہن ضد نہ کرے لفظ سمجھو میرا اسی 2 منٹ بعد ہی مسجد ہونا ہوئے اللہ کہتا ہے پاک ہو کے آؤ جدھر رہندے ہی مسجد چ ہوئے دعا فرمانی جے او آخری بند توجہ ہوگی جو رہتا ہی مسجد میں ہو او زمانے والے ہو ابو طالب کی طہارت کے کیا کہنے جس کا گھر مسجد ہو اسی کو ہی زیبا ہے 13 رجب کو اس کا بیٹا کعبہ میں نازل ہو کتنے خوبصورت ہاتھ بلند ہے اچھا بولو ایک باری سارے طاقت نال حیدری مسجد میں سونا ایک لمحہ ضائع نہیں کیا آپ کوئی بہودہ مثال نہیں دیتی ہر بات دلیل سے کہہ رہا ہوں یہ بھی جڑا بندہ شک لگا کے بیٹھے اپنے مقدر دا شکوہ کرے مسجد میں بغیر طہارت کے آنا منع مسجد میں سونا منع ایت گل آخری سی مسجد میں سونا منع ہے جنہ سیر نہیں لائے وہ ہون لا لوے ہے ڈاکٹر اجاز صاحب اللہ توڑی زندگی دراز فرمائے مسجد میں سونا منع ہے اے جڑے کروں لڑکے آ جاندے نے نا انہاں نو کسے نہیں دسے یا بھئی مسیحتے سمیدہ نہیں بابا جی کیوں منع ہے میں 10 سال معصومہ کے میزار پہ یہ خیرات مانگتا رہا جو آپ کی خدمت میرے سال کر رہا ہوں توجہ میرے پاس رکھنی ہے کیوں منع ہے توجہ میرے پاس ہے اس لیے منع ہے اللہ کہنا یہ چاہتا ہے مسجد ستے یا بندہ کدی ہو رہا ہے کوئی تو گل سمجھے میں کی کہہ رہے ہیں یار تے کدی کچھ بابا جی اور ہے کم از کم وضو تو نہیں نا بندے کا رہتا اس کا مطلب ہے سونے سے طہارت نہیں رہتی اللہ مسجد میں سونا پسند نہیں کرتا لالے مسیڑے کو بندہ زد لا کے بیٹھے بے کاظمینہ نہیں بولنا ادھر میری گل نہیں جڑا مجلس سنن آیا ہے ذکر سنن آیا ہے سینے تے ہاتھ رکھے ہو تو پھر یا علی دی آواز آوے دی رب العزت کی قسم ہے سونا اس لیے منع ہے کہ بندے کی طہارت نہیں رہتی جو ابو طالب رہتا بھی مسجد میں ہے بیٹے بھی ادھر ہی آتے ہیں آخری بند تک توجہ فرما اونچا بولا حیدری بات ختم اللہ ابو طالب کے گھر کو مسجد کا مقام کیا بات ختم ہوگی مسجد کا مقام احترام 2 جملے کے وقت تھوڑا اللہ اس کے گھر کو مسجد کہہ رہا ہے جس بات سفر کی تو جملہ میں ہوں اکھڑ میں تھک گئے ہو لفظ سنے میرا اللہ اس کو مسجد کہہ رہے ہیں قرآن میں ایک اور بھی مسجد ہے ایک یہ مسجد ہے ایک اور مسجد ہے آکھاں جڑے سونے پریشان ہوئے نا ایڈے سونے خوش ہو جاؤ دے ایک مسجد ہے گھر اللہ مسجد حرام کہتا ہے چلو میں تھوڑی تبہ ذہن میں جملہ ایک اور کا ایک گال مکمل کر دے ماں جب مسجد نبوی میں سب کے دروازے بند ہو گئے نا تو علی کا دروازہ کھلا رہ گیا یہ بھی پیچھے رہ گئے ہو جب سب کے دروازے بند ہو گئے علی کا دروازہ کھلا رہ گیا لوگوں نے پیغمبر سے اعتراض کیا یا علی ساڑھے بند یا رسول اللہ ساڑھے بوئے بند علی دا کھلا ساڑھے بند علی دا بوئے کھلا جڑا کھاندہ ہے اللہ دا علی دا صدقہ سمجھ کے او دا ہاتھ بلاند نہ ہویا دکھ لگے دا علی کا دروازہ کیوں کھلا ہے رب العزت کی قسم ہے نبوت کے چہرے پہ جلال آیا پیغمبر نے فرمایا کیا چاہتے ہو اللہ کا باب بند کر دوں اچھا بولا حیدری علی باب اللہ ہے یہاں سے توحید کا درس ملتا ہے اگر کائنات میں علی نہ ہوتے لوگوں کو توحید کی معرفت ہی نہ ہوتی ایک یہ مسجد بات ختم میرے امید تو سنے دے آخری جملہ بات ختم ہوگی ایک یہ مسجد ایک مسجد اور ہے میں نہ لینا تو اس میں چہرے کھل جانے نے مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے چلو میں اور نہ لینا شاید کو بندے سمجھ جانا اللہ کہہ رہا ہے قرآن ہے مسجد بنائی لوگاں راتوں رات مسجد زرار جس کی بنیاد کفر پر تھی فوراً حکم ہویا اللہ دا جلدی کر صبح دی نماز تو بعد پہلا کام میں کرنا ہے ٹانی ہے بابا مخدوم شاید دعا تو فرما دے وہ نا پہلا کام ایک کر جلدی کرو جی
یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اونچا بولو حیدری. بسم اللہ کرم. توجہ فرما رہے ہو. ایک مسجد یہ ہے، زحمت تمام ہوگی، تھکنا نہیں، جملہ آخری. ایک مسجد وہ ہے جو کلمہ پڑھنے والوں نے راتوں رات مسجد بنا دیتی. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ مسجد زرار ہے، نقصان دینے والی. کفران، اس کی بنیاد کفر پر ہے. سویرے سویرے نماز کے بعد پہلا کام میں کرنا ٹانی ہے. میرے اللہ بنانے والے کون ہیں؟ کافر تو مسجد بنا دے ہی نہیں. بولو تو صحیح میرے نال. عیسائی تو چندہ ہی نہیں دیں دے. یہ بنانے والے کون ہیں؟ تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، مسجد بنائی، تیرا گھر بنایا. گرانے کا کیا حکم دیتا ہے؟ مالک کی وعدے کی نہیں گرانی ہے. کیوں؟ بنانے والے ٹھیک نہیں ہیں. بڑے ادب نال جملہ آکھنا ہے تے آخری بندے میرا ساتھ دے بیو. آخری بندے ساتھ دے بیو. اس واسطے بنانے والے ٹھیک. میرے مالک اتنا جلال میں کیوں، اتنا غصے میں کیوں، اتنا قہر میں کیوں، اتنا غضب میں کیوں؟ بندے ہی چنگے نہیں نا. انہوں نے باہر کاٹ. مسجد چاپ باؤ، نبی پاک مسجد باؤ تو تبلیغ شروع کرو. یہ مسجد کا کیڑا قصور ہے؟ تھوڑی توجہ فرمانی ہے یار. گل ہے نا جناب. بنانے والے صحاب ساڈے نال چنگے علیہ اجمعین. اللہ دا گھر بنایا، کوئی سینما بھی نہیں بنایا، کوئی غلط تھاں بھی نہیں بنائی. اللہ قرآن چ کہندا بٹا دے میرے مالک اج مسجداں ٹوانا پیا، کل بنانیاں کنے نے؟ کنیاں گلاں میں کر گیا 1 منٹ وچ تے کتنے تسی پریشان ہو گئے ہو. بندہ آیا ہوندا نا کراچیوں تے گھنٹے وچ انیاں کرنیاں سن. تہاڈی تک نہیں جے پئی اپنا جے وے جد کر گئے ہو. میرا سوال سنے جے. میرے اللہ بندے ماڑے نے. جلدی کریو جلدی کریو. حیدری. میرے اللہ بنانے والے بندے ماڑے نے. باہر کٹ. نبی نو با تبلیغ کر. گھر تیرا ہے، گراتا کیوں ہے؟ دکھ لگے تو اس بندے تے. اتنے سونی مجلس سن کے تے پھر بھی انج کر کے بہ جائے. مالک کی آواز آئے گی نہ مینوں بندے چنگے لگدے نے نہ مینوں مسیح چنگی لگدی ہے. بنانے والے بھی بھڑے نے. مینوں مسجد چنگی نہیں لگتی بھی. کیوں؟ میرے مالک تیرے نبی کا کلمہ پڑھا، توحید کا اقرار کیا، نبوت کا اقرار کیا، جنگاں نال لڑیاں، ہجرت کی تھی. ویکھے میرے پاسے ہجرت کی تھی. تیرے نبی دے نال ہر پل ساہ لیندے نے تے پھر بھی مسجد بھی ٹھانا ہے، بندے بھی باہر کرنا ہے. آخر ہویا کی ہے؟ بندہ دل رکھدا ہوئے، جیوندا ہوئے، نال دا بندہ مونڈا لا کے دسے دا قاضی جملہ آکھے تے لالے مسلم مول پے. مالک ہوا کیا؟ مالک کی جلال میں آواز آئی اور کچھ نہیں. مجھے مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں. کرتے کیا ہے؟ فرمایا مسیتی بہ کے میرے علی دا گلہ کر دیں. جنہاں دے ہاتھ نہیں اٹھے اونچے جاؤ. حیدری. بسم اللہ کرم. اللہ عزت دے دے. مسیتے بہ کے میرے علی دا گلہ کر دینے. مسجد بھی نہیں چاہیے دی، بندے بھی نہیں چاہیے. بات ختم ہوگی. مسجد بھی نہیں چاہیے دی، بندے بھی نہیں چاہیے دی. مالک مسجد گرا رہا ہے، لوگ مسجد بنان دے ہی نہیں. یہ پیڑی سنت ہے. فرمایا نہیں بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ معیار کیا ہے مسجد بنانے کا؟ پوری تقریر کا نتیجہ. بات ختم ہوگی. قرآن میں اللہ نے کہا اس سے سا التقوی. مسجد ہی وہی ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہو. مسجد ہی وہی ہے. میں وینا پہ چہرے سارے آندے. مسجد ہی وہی ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہو. پوچھا گیا مولا یہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا جو اقرار ولایت علی کرتا ہے وہی متقی ہے. پتہ چل گیا مسجد ہی بس وہ ہے جس میں علی ولی اللہ کی اذان. اچھا بولو، مل کے بولو. حیدری. مسجد ہی ہوئے جد وچ ولایت دی گواہی. کوئی بندہ میری خطابت سمجھ رہا ہے اس کے لیے دلیل دینے لگا. بات مکمل ہوگی. جائیں جب میرا بحر آئے گا امام کے ظہور کی علائم پڑھے. اس میں یہ ہے مسجد ہی بس وہی باقی ہوگی جس میں علی ولی اللہ کی اذان ہو. آج بڑے آفت نے نا جب بحر آئے گا منکر ولایت کبھی بھی قرآن کو مس بھی نہیں کر سکے گا. اسی ولایت کے دفاع میں لوگوں نے مارا ہے علی کی بیٹیوں کو. اللہ تو ہائے قبول فرمائے. بڑی جلدی نال ایک جملہ بابا جی کی مہربانی انہوں نے مجھے ٹائم دی. میں کیا کیا اتنا مارا مسلمانوں نے
علی کی بیٹیوں کو جڑے یہ ویندن پہ نے بس زخم تلوار تیر نیزہ پڑے دا ذکر پھر ہائے کران دے میں انہوں نے پھر لفظ آخنا اتنا مارا مسلمانوں نے کربلا میں اولاد ابو طالب کو. بابا جی دعا فرمائے. میرے استاد المکرم ارشاد فرماتے ہیں اس گل دا اندازہ کریو جنہ سب تو چھوٹے علی اصغر نو 3 واری مارے ہے. ہائے نہیں کیتی سارے بندے. بابا جی انہاں عباس نو کنا ماریا ہوئے دا, انہاں اکبر نو کنا ماریا, پتران تو ود کے ماریا نے تیاں نو. یہ لالا مسلسل عزت دار حضرات تشریف فرمائے. 2-3 منٹ میں نے مزاحب پڑھنا. مجلس ہو گئی ہے, دعا فرما دو. مجلس کی تکمیل کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. علامہ فرما جب بی بی آئی ہے نا واپس مدینے میں, نانے دی قبر دنال بی بی بیگ جملہ کھاں. علامہ فرماتے ہیں اپنے زخمی عباس سے شبیر دا زخمی کرتا کڑیا. ہائے تو توڑے واس ویچے نا نام مری نہیں سنی دی, ذکر سنی دا. اور لالے مجھ سے اڑے ہو. میرے استاد فرماتے ہیں جب تعویذ قبر پہ نواسے دا کرتا آیا نا, نبی کی قبر میں زلزلہ آ گیا. سجاد علی دی تھی روزہ رسول تے رکھ گیا کہ نانا تھوڑا حوصلہ کر, اے تیرے پتر دا کمیز ہے, کبھی وقت ملا میں راتی اپنا کمیز لے کے آنا دی. نانا پھر انصاف کرنا, لوکاں تیرے پتران نو چوکھا مارے ہے. میں بسم اللہ کر رہا ہوں, میں بسم اللہ کر رہا ہوں. کتنی سونی ہائے ہوگی ہے یا تیریاں تیاں نو چوکھا مارے ہے. چلو میں جملہ توڑی ہائے وے کے ایک ہو راکھ دے وہاں. دعا منگے ہوتے ایک واری آمین سارے آکھے. میں نے پتہ میں کنا پڑھنے. دیکھو میں ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا, 2-3 منٹ دبا دا کیتے اتنے مصائب پڑھنے. اے آخری بندک توجہ فرمایا, رویا اپنی مرضی نال. لفظ سنیو, ایک باری دعا منگنا, آمین آکھے. میرے مولا انشاءاللہ کبھی بھی بہن اور بھائی قید نہ ہو. آمین آکھے. کدی بھی بہن تے پرا قید پنجابی میں تاں نہ تواڈی ہنج آ جائے سارے دی. رب العزت دی قسم. میرے استاد فرماندے نے جوانیاں اڑ جائے. میرے استاد فرماندے نے شام کے بازار میں جب سکینہ کو تماچے لگتے تو نکیاں پہنا نال اڑنا بابا جی دکھ آوے. تو ظاہر ویران دس دیاں نے انج رسیاں جو گردن پھیر کے اوکھیاں کے سجاد الویندی آئی نا, تو بی بی پھر چپ کر دے. سجاد مولا رو کے فرماتے ہیں سکینہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ ہائے نکل جائے دی جدی مجلس سے پاک ذہن ہے. کیا کہنا چاہتی ہو؟ رو کے سکینہ دی سی کی آکھاں تو تے آپ مجبور ہے. اور میں بسم اللہ کر رہا, تیرے اپنے ہاتھ بدے ہوئے شمر سارے دا تین مار دائے. میں تنقید ہسا, بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ جدی چھوٹی اولاد ہے ہائے نکل جائے دی. اس ویل معصومہ تسے لبوں نہ رو کے آندی ہے شمر سے کہے مجھے منہ پہ نہ مارے. میں بسم اللہ کر رہا, جب یہ میرے منہ پہ مارتا ہے مجھے زخموں پہ درد. اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے. ایک روایت اجازت ہے, ایک روایت علامہ اختر عباس صاحب آل اللہ مقامہو ونور اللہ مرکدہ جامعۃ المنتظر کے بانی وہ یہ لفظ پڑھا کر ابراہیم بن مالک اشتر یہ آیا مدینے میں. اے مختار جدو قاتلان دے سر لائے نا, اس مالک اشتر دے پتر دے کے آکھیا جا مدینے لے جا, ہو سکتا ہے پیو دے قاتلان دے سر ویکھ کے دی رات رک جائے. تھکنا نہیں آدھو سن. جملہ ایک واقعہ ہے, جب یہ مدینہ میں آیا نا علامہ فرماتے 3 دن رکا, چوتھے دن تو چلا نا ایک گھوڑے تے بہ گیا. امام نے فرمایا ابراہیم میری بات سنو, ایک گھوڑے تو جلدی نہ لے کے قدمہ تے ہتھ لا کے آکھنا مولا 3 دن رہیا کوئی گل رہ گئی. جڑے بندے درد سمجھ کے یار روندے ہو, کوئی گل رہ گئی ہے. سجاد امام کا منہ دوسری طرف پھرا, دوجے پاس امام منہ کر کے آکھیا مختار نو آکھی اے ہرمل نہیں پکڑیا گیا. لفظ سمجھ گئے میں کہڑا درد آکھنا چاہنا. علامہ فرماتے ہیں ہرمل نہیں پکڑا گیا, قدموں پہ گرے جناب ابراہیم. تڑپ کے کہنے لگے مولا او انہیں قاتل مارے گئے, 9 قاتلوں دے سر میں لے آیا تے ہرمل نو یاد کر کے روندے ہو جڑے بندے دے دل وچ قبر حسین دی ہائے نکل جائے دی. اچھا رو کے جناب سجاد فرماندے نے میں نے اس لیے ہرمل کا پوچھا, میری ماں چھاتے بھی نہیں بیندی, میری ماں ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیندی. تڑپ کے جناب ابراہیم جلدی سے کوفہ آئے, مختار کو دربار کے باہر بلا کے 2 منٹ باقی بات ختم ہوگی. کان نے چاکھیا ہرمل نو پکڑ لے نہیں تو دی ماں مر جائے گی. سپاہیوں کو حکم دیا, بات ختم ہوگی. ہرمل نو پکڑ کے دربار چلائے گئے. تخت سے اترے جناب مختار,
میں روایت پڑھنے کا عادی ہوں، تسنن کی ذاکری مجھے نہیں آتی، ہائے ضرور کرے توڑے بس سے چے رب العزت دی قسم منہ تے تماچا مار کے مختار آکھے دسو کٹا ظلم کیتا ہی، قاسم دی ماں چھان تے بہ گئی ہے، اکبر دی ماں چھان تے بہ گئی ہے، او ایے بھی دھوپ تے بہ کے آندی ہے، نہیں بھولنا تیرا پانی منگنا۔ مرحبا مرحبا، ماں حسین کی آپ پہ راضی ہو یار، کتنے خوبصورت آنسو آگے، اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ منہ تے تماچا ماریا، ان حرمل روایت پہ کر دے، لفظ سنے ہو حرمل روایت پہ کر دے۔ علامہ اختر عباس صاحب مالک ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے ہیں اس کتے کی آواز آئی، میں کروں 6 لوہے دے تیر لائے کے ٹریا، تھک گیا تو میں چھڑ دے ماں، او تو نہیں تھکیا جڑا 40 سال خون ہوندہ رہ گیا۔ رب العزت دی قسم کتا اندر 6 لوہے دے تیر لائے کے میں کروں ٹریا، 3 میرے راج ضائع ہو گئے، 3 تیر میں کربلا مارے نے، 1 منٹ اور پڑھنے تے سارے رڑ کے ہائے کریے تو جنت واجب ہو جائے دی۔ رب العزت دی قسم مختار کی آواز بابا جی آتی ہے، بتاؤ جلدی سے 3 تیر کتھے مارے نہیں؟ تیار بیٹھے ہو؟ پچھلے بندے تیار بیٹھے ہو؟ ہائے کرو دینا بابا جی۔ رب العزت دی قسم کتے دی آواز بھی آندی ہے، پہلا تیر میں عباس دی مشک چ ماریا، ہائے تو بس میں چاہینا آندہ تیر دا لگنا ہی عباس دی آس ٹوٹ گئی، گھوڑے دی گل وچ پائی پا کے آندہ ہی مینوں خیمے نہ لے جائیں۔ بسم اللہ ماں حسین دی توڑے درازی میں اندہ پہلا تیر میں عباس دی مشک چ ماریا، دوجا تیر اس کتے دی آواز بھی ہم دیئے، معاف کرے بزرگ جڑے بیٹھے میں نے معاف کرے آؤ آخری سید تک معافی مانگ کے توڑا عزیز آن توڑا پتر آن، اتنا سخت کدی نہیں پڑیا جملہ آخری آکھڑ گا، اس کتے دی آواز بھی ہم دیئے، دوجا تیر میں شبیر نو اس ویڑے مارے ہے، تس ویڑے بجدے گھوڑے تو 71 دی موت مکہ اللہ بیٹھا، آندہ میڈے ظلم دا تیر ماریا، بطول دا پتر منہ دے باہر پھر خاک دے جھڑ پیا، فرات آلے پاسے منہ کر کے اکھیا او غازی بن اللہ، مرحبا مرحبا ماں حسین دی راضی ہو میں نے۔ مختار نے کہا کتے تو نے 2 تیر بتائے، تریجا تیر کیوں نہیں بتا رہا؟ حرمل دی آواز بندی مجھے قتل کر دے، تریجا تیر میں نہیں دسنا، جڑے بندے سوچ دے پہ توڑی سوچ دے پہلا ممت چھڑ گا، تریجا تیر نہیں دسنا۔ مختار نے جب تماچے مارے نا کتے کو، جب عذیت دی ایدی زبان کھلی، ایسا کہا جب مختار برداشت کرے تو سن، تریجا تیر میں انہوں ماریا جڑا ماں نو ماں نہیں سڑ سکتا، بڑا امیر بندہ ہے جڑا مجلس سے چاہے تھا ہائے نہیں کی تھی، آندہ میں اتنے ظلم دا تیر ماریا، معاف کرے علماء فرماتے ہیں آندہ میں اتنے ظلم دا تیر ماریا، اگر اصغر کو شبیر نے نہ پکڑا ہوتا جدے تیر جاندہ صغیر نہ، آندہ کٹھویا پتر چاہ کے بات ختم ہو گئی ہے۔ یہ جو عاشور کے دن سارے محمد سادات جان دن، آخری بات ہے ہر بندے مل کے ہائے کرنی ہے، مشتاق صاحب ہر بندہ شب عاشور کے دن اے جڑا 7 واری گر جاندے ہو، 7 واری پیچھے جاندے ہو، ایک کیڑی رسم ہے، ایک کیڑا وظیفہ ہے، رب العزت دی قسم کٹھا ہویا اصغر شبیر تھانت رکھیا تے دل کر دے خیمے چ جاواں، بڑے امیر بندہ جس ہائے نہیں کی تھی تے پھر پیچھے آ جاندے نے اندر بیٹھی ہے ماں ایوے دودھ پیندہ، ہائے تو بس میں سے نا ماتم تے کر سکتے ہو نا۔ رب العزت دی قسمیں 6ویں قدم شبیر پہ ہٹ دائی، خیمے دی اندرو آواز آئی، اندر لگیا میں حاجرہ نہیں میں ربا، بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں، اے جو ماں دے ہتھاں دے پتر رکھیا نا، جناب رباب نے بیٹے کا منہ چوما، بین کرنے شروع کیے، پاس شبیر کھڑے تھے، سائی کٹ لو تے جملہ آخری آکھاں، رب العزت دی قسم پاس شبیر کھڑے تھے، رو کے شبیر نے کہا واو غربتا، انج پتر زمین تر رکھ کے آن دیئے 1000 اصغر ہوئے، تیری جتی تو قربان کراں، بطول دا پتر کیوں ہائی کی تیا، حد سینے تا ضرور آوے، رب العزت دی قسم اس وڑے اچھا رو کے بطول دا پتر نے آکھیا اس کتے حرمل نے تیر اس وڑے ماریا، جدو میں اصغر دا منہ چمڑ، او میرا پتر دل میں جا حسرت لائے کے ڈر گئے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک